نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے محترم سید ناصر علی رضوی صاحب IAS۔ آپ کے تعارف میں یہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ میں زیادہ ان کے تعارف میں بولوں، لیکن یہ کہتا چلوں کہ ان کی بیوروکریسی اپنی جگہ، وہ اعلیٰ افسر رہے، لیکن در حسین سے جڑنے والا شخص، ان کے ہاں انکساری بھی ہے، ان کے ہاں خلوص بھی ہے، ان کے ہاں جذبہ بھی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کی جتنے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، انہوں نے اہل بیت کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے اس پر پوری نظر ہے۔ اس حوالے سے آپ خصوصی بیان محترم سید ناصر علی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کربلا معلیٰ میں ہمیں پھر ایک مرتبہ ان کو سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ ہم ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان سے بہت ادب اور احترام سے درخواست کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے درخواست کرتے ہیں کہ بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے۔ مولا ناصر علی صاحب کو سلامت رکھے۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہرین سید الشہداء، ہم لوگ اپنی قسمت پر اتنا رش کریں کہ ایک بار پھر اللہ نے موقع دیا کہ پھر ہم اس جوار میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے کچھ زائرین ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، انہیں بھی اللہ نے یہ توفیق عطا کی اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس مقام پر وہ ان کی حاضری ہوئی۔ دیکھیے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس مقام کی فضیلت اللہ نے کیا رکھی ہے، یہ اس کے فہم و ادراک سے پرے ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ فضیلت کربلا ہے کیا، تم شوق میں مر جاؤ۔ بہرحال میں نے اپنے اس مجلس کے خطاب کے لیے جو سورہ الحمد کا ایک ٹکڑا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے، یہ جو سورہ الحمد ہے یہ ام القرآن کہا گیا ہے۔ ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ام القرآن یعنی سارا قرآن اللہ نے اگر احیاء کیا ہے اور اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو وہ سورہ رحمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پہلے تو اس کی پہچان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے، پھر اس کی حمد و ثنا ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنی اب خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ حمد و ثنا کے قابل کیوں ہے۔ جب مولا علی نے کہا کہ ہم اس لیے عبادت اللہ کی نہیں کرتے کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے یا جنت کے خوف، جنت میں کی لالچ سے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علائق عبادت ہے۔ تو اب اللہ بیان کر رہا ہے
کہ حمد و ثنا ہے وہ رب العالمین ہے, عالمین کا رب ہے, اس کی حمد ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اپنے بچوں کے لیے رحمان اور رحیم مصدر ایک ہی. رحم فرق کیا ہے؟ رحیم آپ سے کوئی رحم کی التجا کر رہا ہو تو التجا کے بعد جو رحم کیا جاتا ہے وہ ہے رحیم. لیکن اللہ رحیم تو ہے ہی ہے, وہ حی و قیوم ہے. جب اس کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مانتے ہیں تو چونکہ رحیم ہے وہ رحم کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر وہ ایک رحمان ہے. رحمان کیا ہے؟ وہ جو نہیں مانتا اللہ کو اس کو بھی دیتا ہے, اور جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. پھر رحمان کی خاصیت یہ ہے کہ نہ مانگے تب بھی دے, نہ مانے تب بھی دے. اب اس نے یہ بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ سب ٹھیک ہے, ہم مالک یوم الدین ہیں, اور اللہ آپ کو متنبع کر رہا ہے, تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایک دن ہے جب تمہارے جزا اور سزا کا حساب ہوگا, اور اس دن کے مالک ہم ہیں. اب اللہ اپنی ربوبیت اور اللہ اپنے اس کو کہ اب اس دن کے تو مالک ہم ہیں, اس دن حساب کتاب ہوگا. تو اللہ نے یہ بھی باور کرا دیا کہ ایک دن آئے گا جب میں حساب کتاب لوں گا. وہ ٹھیک ہے, اما شاکر و اما کفورا, تم چاہے راہ شکر اختیار کر لو چاہے راہ کفر اختیار کر لو, یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم میرے پاس یوم الدین کس راستے پر چل کے آؤ گے. کیا وہ راہ شکر ہوگا یا راہ کفر ہوگا؟ اس دن کا مالک یوم الدین, اس دن کے مالک ہم ہیں, اور اس دن ہم فیصلہ کریں گے. اب آگے دعا ہے. اب اللہ, اب چونکہ اس نے مخلوق تو بنا دیا, اب اس نے آداب بھی بتائے کہ تم ہم سے مانگو کیا, کیسے مانگو, کیونکہ انسان ناقص ہے. اب اللہ کے حضور میں اب وہ جو مانگے گا تو کیسے مانگے گا, تو اب آپ کی طرف سے اللہ بتا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب بندہ اللہ سے رجوع کر رہا ہے, ہدایت کر. کس چیز کے لیے؟ سیدھے راستے پر جانے کے لیے. آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کیسے مانگو, کیا مانگو, کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ مالک یوم الدین تو ہم ہیں. راستے دو ہیں, تم کس راستے سے چل کے آؤ گے یہ تم پر چھوڑ دیا, لیکن جزا اور سزا کا دن ہے, اس دن ہم دیکھیں گے تمہیں. اب تم اس سے بچو گے کیسے؟ تو اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کر دے پروردگار عالم کہ میں صحیح راستے پر اس نے اور واضح کر دیا اس کے بعد کیا, مجھے ان کے راستے پر لے چل جو سیدھے راستے پر ہیں, ان کے راستے پر نہ لے چل جو ٹیڑھے اور غلط راستے پر. اب یہاں سے فلسفہ مشی شروع ہوتا ہے. اب یہاں سے فلسفہ مشی شروع, مشی کہتے کس کو؟ مشی کہتے ہیں کسی راستے پر چلنے کو, کسی راستے پر چلنے کو کہتے ہیں مشی. اور
मशी में मुशक्कत है, आसानी नहीं, इसीलिए उसको मशी कहा गया है, क्योंकि उसको मुशक्कत। अब अल्लाह कह रहा है, बता रहा है कि देखो रास्ते दो हैं, एक रास्ता है रहमान का और एक रास्ता है शैतान का। अब अल्लाह कह रहा है कि तुम दुआ करो मुझसे कि अल्लाह तुमको उस रास्ते पर ले चले जो रहमान का रास्ता है, उस रास्ते पर न ले जाए जो शैतान का रास्ता है। यानी अल्लाह ने यह भी बता दिया कि दो रास्ते हैं, रहमान का रास्ता है और शैतान का रास्ता। मैंने आपको बता दिया कि रहमान अल्लाह की वो फजीलत है कि जिसके ऊपर कोई फजीलत नहीं, वो अल्लाह की फजीलत का एक मंबा है कि उसके आगे क्या फजीलत, तो जो मिन मांगे दे दे, जो नहीं मांगता उसको भी दे दे, उसके आगे क्या। तो अब मसला यहां से होता है क्या कि अब रहमान का रास्ता कौन होगा? क्या कहना है, वाह। अब रहमान का रास्ता अल्लाह ने अब फिर कुरान से रजू है, सूरह मरियम, इज़ा तुतला अलैहिम आयात रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अब अल्लाह बता रहा है कि अब रहमान के बंदे कौन है? देखिए, अल्लाह के बंदे सब है, रहमान के बंदे चंद हैं। ये न समझिएगा कि रहमान के सारे बंदे, अल्लाह के बंदे सब हैं, लेकिन रहमान के बंदे चंद हैं। अब सूरह मरियम में अल्लाह ये बता रहा है कि अब रहमान के बंदे कौन हैं, उनकी खासियत बयान कर रहा है। क्या कह रहा है? आयत रहमान। अब रहमान की बातें जब इन बंदों के सामने की जाती हैं तो वो क्या करते हैं? अब वो खासियत बयान कर, आप समझेंगे कैसे कि ये रहमान का बंदा है, अल्लाह के सारे बंदे, लेकिन रहमान का बंदा कैसे आप पहचानेंगे? तो अब अल्लाह कह रहा है कि जब इनके सामने रहमान की बातें बताई जाती हैं तो ये क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं, ये सजदे में गिर जाते हैं और बाआवाज रोते हैं, सुज्जदन व बुकिया। दो ही सिफत बताई रहमान के बंदे, या तो नहीं, दोनों, वो सजदे में जाएंगे और सुज्जदन व बुकिया। यानी अब अल्लाह ने बता दिया, ये सूरह मरियम है, ये कोई रिवायत नहीं मैं बयान कर रहा, सूरह मरियम में अल्लाह बता रहा है कि रहमान के बंदे हैं कौन, फिर वो उसकी खासियत बता रहा है। और खासियत बता ये रहा है कि जब अल्लाह की बातें की जाती हैं तो उनमें दो सिफत पाई जाती हैं, या तो गलत कर दिया, दोनों सजदे में जाएंगे और बुका, हुस्न और बुका में फर्क यही है, हुस्न जो है बाआवाज नहीं होती, बुका बाआवाज होती है रोने। अब यहां पर बात कही जाती है कि अब रहमान के बंदे हैं कौन? दो ही खासियत है, दो ही खासियत, मैं फिर कह रहा हूं, दो ही खासियत है, उसको नमाजी होना होगा और रज़ाकार होना होगा। खतीब की कोई लंगरानियत नहीं है, ये अल्लाह कह रहा कि तुम्हें सजदा भी करना होगा, रोना भी होगा, यानी तुम्हें नमाजी भी बनना होगा, तुम्हें अज़ादार भी बनना होगा। जब ये दोनों चीजें तुम्हें मुंजमद हो
معاملہ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے تو صراط مستقیم ہے جو رحمان کا راستہ ہے. اب رحمان کے بندے کون ہیں یہ بھی کلیئر ہو گیا. اللہ نے کوئی چیز کہی ہے. اب چھٹتے جا رہے ہیں کچھ ہی لوگ ہیں. اب رہی بات کہ جب کوئی راستہ ہوتا ہے تو بغیر منزل کے کوئی راستہ نہیں ہوتا. اگر راستہ ہے تو منزل ہوگی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ راستے پر چل رہے ہیں اور کوئی منزل ہی نہیں. تو یہ جو صراط مستقیم ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ اچھا یہ ہے کہاں دنیا میں ہی ہے, تو اس صراط مستقیم کی منزل کیا ہے؟ بغیر منزل کے تو کوئی راستہ ہی نہیں, ایسے ایسی چلتے رہیے. تو صراط مستقیم ہے تو منزل ہے. اور منزل کیا ہے؟ کوئی تو منزل ہوگی جس پر اللہ کہہ رہا ہے اپنے خاص بندوں کو کہ چلو صراط مستقیم پہ. اب منزل کیا ہے؟ منزل کتنی دیکھیے صراط مستقیم کی اگر کوئی منزل ہوگی تو منزل بھی اتنی ہی عظمت کی حامل ہوگی. جس کے لیے اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم تمنا کرو کہ صراط مستقیم پر چلو, مجھ سے دعا کرو, اور اس کے لیے تمہیں میرا بندہ رحمان کا بندہ ہونا ضروری ہے. تو اب وہ منزل کیسی ہوگی جس پر صراط مستقیم ہے؟ کیونکہ مالک یوم الدین ہے, یوم الدین تو اسی راستے پر چل کے اس دن پہنچے گا. تو وہ منزل کیا ہے دنیا میں؟ وہ منزل کیا ہے؟ اب منزل ایسی ہو جہاں انسان کے دلوں میں اور دماغ میں اٹھنے والے ہر سوال, ہر وسوسے, ہر کنفیوژن کا جواب ہو. کوئی تو ایک ایسی منزل ہو جہاں میرے کسی بھی سوال جو ذہن میں آ رہا ہے اللہ نے اس انسان کو تو دماغ ہی تو دیا, اسی بنا پر تو وہ اشرف المخلوقات کہلایا, احسن تقویم کہلایا, اور اس کے ذہن پر کبھی اس نے تالا نہیں بٹھایا, بلکہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں سبیل کر دی تمہارے ہدایت کی. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہارے لیے سبیل کر دی ہدایت کی, لیکن پھر تمہیں کھلا چھوڑ دیا. اب تم چاہے راہ شکر اختیار کرو چاہے راہ کفر اختیار کرو. یعنی اللہ نے انسان کے ذہن پر کوئی تالا نہیں بند کیا. سوال جواب ہوگا, یوم الدین ہے, وہ سوال جواب ہوگا اس دن, لیکن دنیا میں تو اب انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب کون سی منزل دے گی؟ اگر سوال وحدانیت کا ہے تو جواب کون سی منزل دے گی؟ اگر سوال انسانیت کا ہے تو جواب کون سی منزل دے گی؟ اگر سوال اخوت کا ہے, بھائی چارگی کا ہے, تو کون سی منزل جواب دے گی؟ ایثار و قربانی کا ہے تو کون سی منزل جواب دے گی جو اس کو سیٹسفائی کر سکے؟ اگر بات عبادت کی ہے, عبادات کی ہے, تو کون سی ایسی منزل ہے جو ہمیں عبادت کے لیے ہمیں سیٹسفائی کر سکے؟ اگر رشتہ داری ہے, کیونکہ اس دنیا میں ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ ہر رشتے مسمار ہوئے ہیں, کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مسمار نہ ہوا ہو, لیکن کوئی ایک منزل تو ایسی آئے جہاں ہر رشتے کی پاسداری ہو رہی ہو, ہر رشتے کی کس طرح سے قرآن میں موجود ہے. کس طرح سے نبیوں کی بیویاں, کس طرح سے ان کے بیٹے, بھائی, یہ ساری یہ قرآن میں موجود ہے. ایک جگہ تو ہو کہ اللہ سے انسان کہے کہ پروردگار عالم کوئی ایک منزل تو بتا دے جہاں میرے ہر سوال کا جواب مل جائے کہ یہ سارے ریلیشن جو ہیں یہ کیسے استعمال ہوں گے, کیسے نبھائے جائیں گے. میں ایک چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں,
इस जवार में बैठ के बेशक कहीं का इंसान किसी भी दीन का हो, बेदीन हो, अगर उसके ज़हन में सारे सवाल के जवाब, जो भी जवाब हो, जो भी सवाल हो, जितने भी सवाल हो सकते हैं, जैसे भी सवाल हो सकते हैं, उसका जवाब अगर कहीं है तो वो वाहिद वो जवाब है सारे सवाल का जवाब है। लिहाजा अगर सिराते मुस्तकीम की कोई मंजिल इस दुनिया में हो सकती है तो सिवाय करबलाए मोहल्ला क्या कोई हो ही नहीं सकती। और इसीलिए, शायद इसीलिए अल्लाह जहां है उसे अर्श मोहल्ला, वो दो ही तो मोहल्ला है, एक अर्श मोहल्ला है, एक करबला, एक वादिया मुक़द्दस है, एक करबला मुक़द्दस है। तो थोड़ा बयान आगे बढ़ता चले। एक सलावत तो अब कुछ बातें फिर से एक तरतीब दे दें। सिरात मुस्तकीम है, सिरात मुस्तकीम की एक मंजिल है। ये सिरात मुस्तकीम जो है ये रहमान की मंजिल है। अब ये रहमान जो है इसके बंदे कौन हैं? अब ये सूरह मरियम में अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि ये रहमान के बंदे कौन होंगे। अब ये रहमान के बंदे जब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मुझे ऐसे रास्ते पर ले जा जो सिरात मुस्तकीम है, मंजिल कुछ और साफ हो गई। अब कुरान क्या कह रहा है? देखिए, आप जो मशी करके आए हैं ये ना समझे कि सिर्फ एक जज्बात है। जज्बात तो है, इश्क है, इश्क की दौड़ है, वो तो है, लेकिन कुरान का हुक्म भी है। अब सूरह फुरकान व इबाद ar-रहमान, अब रहमान के बंदों से खिताब है अल्लाह का। अल्लज़ीना यमशीना फिल अर्ज़, अब अल्लाह कह रहा है कि सुनो, अब तुमको हमने बता दिया कि रहमान के बंदे कौन हैं। अब जब ये बता दिया, फिर से रहमान के बंदे वो हैं जो नमाजी भी हैं और रोज़ादार भी हैं। ये तो अल्लाह ने सूरह मरियम में बता दिया। अब सूरह फुरकान में अब इरशाद रब्ब बारी हो रहा है कि अब जब ये तुम्हें पता चल गया कि तुम रहमान के बंदे हो तो तुम्हें क्या करना होगा? अल्लज़ीना यमशीना, अब तुम मशी करो। अल्लज़ीना यमशीना, यमशीना जब मशी कहना, अल्लज़ीना यमशीना यानी अब तुम मशी करो। परवरदिगार आलम कहां? फिर है जमीन पर। सूरह फुरकान में अल्लाह आपसे मुतालबा कर रहा है। जब उसने आपको बता दिया कि आप रहमान के बंदे हो, तब जब ये सनद मिल गई कि तुम रहमान के बंदे हो, तब अब इरशाद रब्बी बारी हो रहा है अल्लज़ीना यमशीना, अब तुम मशी करो इस अर्ज़ पे, इस धरती पे, इस जमीन पे। आप जो ये मशी कर रहे हैं ये इश्क की दौड़ तो है, लेकिन अल्लाह का मुतालबा भी है। जो सूरह कुरान में वो मुतालबा कर रहा है, आप अल्लाह के उस
مطالبے کی پیروی کر رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب مشی تو پروردگار ہم آداب مشی تو بتا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سورہ لقمان واہ واہ واہ. واقصد فی مشیئے کا، جب تم قصد کر لو مشی کرنے کا. واہ واہ واہ. واقصد فی مشیئے کا وَأُخْزُزْ فی سوتے کا. اب کہہ رہا ہے پروردگار عالم، یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب مشی کے آداب کیا ہوں گے. مشی تو کرو لیکن اس کے آداب کیا ہوں گے. اب کہہ رہا ہے کہ تم قصد کر لو مشی کا تو کیا کرو گے. وَأُخْزُزْ فی سوتے کا. دیکھو جب تم مشی کرنا بہت تیز قدموں سے مت چلنا، نہ بہت تیز چلنا نہ بہت سلو چلنا. کیوں؟ کیونکہ تم رحمان کے بندے ہو، تم میں تکبر نہیں آنا چاہیے. مجھے اسٹیمنا بہت ہے، میں بہت مضبوط ہوں، میں تو ایک دن میں کر لوں گا، میں 2 دن میں کر لوں گا. اللہ نے روک لگا دی. دیکھو ایسا نہیں کرنا، نہ زیادہ تیز چلنا نہ زیادہ سلو چلنا. کیوں؟ تاکہ سب کو ساتھ لے جاؤ، کسی کو چھوڑ کے آگے نہ بڑھ جاؤ. یہ سورہ لقمان میں اللہ نے آداب بتا دیے. دیکھو تم کو طاقت ہو سکتی ہے کہ تم 2 دن میں مشی کر لو، لیکن دیکھنا جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ان کی رفتار کیا ہے. اس رفتار سے رفتار ملا لو. اب سورہ ملک 67 آئے. امنی یمشی سینا وصراط مستقیم. سنو، تم جب مشی کرو سر جھکا کے نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ تم رحمان کے بندے ہو، صراط مستقیم پر چل رہے ہو. سر جھکا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر اٹھا کے چلو. کیوں؟ کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے. بہت یہ قرآن ہے. میں نے کوئی بھی چیز روایت پر نہیں پڑھی ہے. اللہ نے جب کہا کہ تم مشی کرو تو اس نے آداب بھی بتا دیے. واہ 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 واہ. بہت خوب. تو اب اچھا ایک بہت ہی یہ جو سورہ فرقان جب اللہ نے کہا کہ تم مشی کرو، اس میں ایک جز بہت اہم ہے. وہ اہم کیا ہے؟ ہاؤنا والارض. میں تھوڑا سا میں بول رہا ہوں ہاؤنا، میں دیکھ لوں کہ کیا تھا. ہاؤنا وَإِذَا خَطَابَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم یہ مشی پر جاؤ گے تو کچھ لوگ تم پر طنز کریں گے. طنز یہ کریں گے کہ کیا ضرورت ہے، 50 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے، یہ ہو کے گھوم رہے ہیں.
سڑک پہ سخت نہیں, بغل میں یہ روڈ جا رہی ہے جس پر گاڑیاں چل رہی ہیں, اس پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ارے کربلا محلہ ہی تو پہنچنا ہے. یہ پھر صحیح کیوں یہ اتنے اس 50 ڈگری کے ٹیمپریچر میں بیماری کے حالت میں, معذوری کی حالت میں کیوں چل رہے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے ارے جاہل, یہ جاہل ہے. لیکن چونکہ اللہ نے یہ طنز کر رہے ہیں تو اللہ نے بھی ان پر طنز کرنے کو کہا کہ قالوا سلاما, ان سے کلام نہ کرنا, ان سے جڑائی نہ کرنا, کیونکہ یہ جاہل ہے, ان کو سلام کرو, آگے کرنے کے لیے آپ کو آرڈر دے رہا ہے. وہی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو تمہاری اس مشی پر طنز کسیں گے, ان سے وہ ہلتا نہیں. یہ تو جاہل ہے, پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو. اور طنز میں کہا کہ بس جو کہیں تم سلام کرو اور آگے نکل جاؤ, آپ خوش رہیں جہاں پر ہیں, مجھے جانے دیجیے, مجھے یہ قرآن ہے. اب آخری بات کہ اب اللہ, دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ مشین میں دیکھتے ہیں سب ایسے ہی, جو اللہ, بھائی اللہ جو ہے اپنے مخلوق کو بہتر جانتا ہے. اچھا اب سب ہو گیا, میں پھر سے 1 2 3 4 کر دوں تاکہ اللہ کہتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کی ہم سے دعا مانگو, کیونکہ صراط مستقیم جو ہے وہ رحمان کی ڈگر ہے. اس پر وہ چلے گا جو رحمان کا بندہ ہے. رحمان کا بندہ وہ ہے جو عزادار بھی ہے اور نمازی بھی ہے. جب تم عزادار اور نمازی بھی ہو اور میرے بندے بن گئے تو اب اللہ کہہ رہا ہے تم مشی کرو, اور مشی کرو تو اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تم پر طنز کریں گے, ان کو اگنور کرو, بلکہ ان کو سلام کر کے آگے نکل جاؤ, ان سے الجھو نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جاہل ہے. جاہلوں سے تکرار کرنا ہی معیوب مانا جاتا ہے. اللہ نے معیوب قرار دے دیا جاہلوں سے تکرار کی. اب یہ بھی بتا دیا کہ اب تم مشی کرو گے کیسے, یہ بھی بتا دیا اب کہ بھائی مشی کرو, جیسے ہم نے کہا کہ زیادہ تیز قدموں سے چلو گے, نہ کمزور نہ سلو قدموں سے چلو گے, جو ساتھ میں تمہارے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلو گے. اور سنو, چونکہ تم احسن تقویم ہو, تم صراط مستقیم پر چل رہے ہو, تم ربانی کے بندے ہو, تم رحمان کے بندے ہو, لہذا تمہیں سر جھکا کے چلنے کی ضرورت نہیں, تم اکڑ کے چلو, کیونکہ تم رحمان کے بندے ہو اور مستقیم پر چل رہے ہو, تمہاری منزل کا بڑا ہے. اب یہ مشی جو چل رہی ہے, اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ نے سورہ بقرہ میں اب ساری چیزوں کو احیا کر کے اب بتا دیا کہ اب کیا ہوگا. تو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. سنو, اس راہ میں جو تم چل رہے ہو سکتا ہے بم پھٹے, ہو سکتا ہے میزائلیں آئیں, اور ہو سکتا ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ, ہو سکتا ہے اس گرمی کے لو میں کچھ لوگ مر جائیں, ہو سکتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی بیماری سے آ رہا ہو اور راستے میں مر جائے. اسی لیے اللہ نے قتلوا فی سبیل اللہ کے ساتھ امواتا کے بھی استعمال کر دیا کہ کوئی یہ ضروری نہ سمجھو کہ بم اور میزائل سے مارے جاؤ گے تو ہی, بلکہ اگر تم اس راہ میں اپنی موت سے مارے بھی گئے تو بھی اللہ کہتے ہیں تم گھبرانا نہیں, میں تمہیں زندگی جاویدانی عطا کروں گا. ظاہری طور پر نہیں, کیوں؟ بل احیاء عند ربکم لا یرزقون, تم زندہ رہو گے, ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے, اور زندگی کی مثال
ایسے ہی نہیں زندہ رکھیں گے، تم کو رزق کے ساتھ زندہ رکھیں گے. یعنی زندگی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. تو اب اس مشی میں جو لوگ مر گئے، چاہے کسی بھی طرح سے مرے ہوں، چاہے وہ بم سے مرے ہوں، چاہے میزائل سے مرے ہوں، چاہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہوں، چاہے کسی بیماری سے مرے ہوں، اللہ نے اس صراط مستقیم پر مشی کرنے والوں کے لیے زندگی جاویدانی عطا کر دی. وہ کبھی مر نہیں سکتے اور اللہ کا رزق ہمیشہ ان کے لیے جاری ہو ساری رہے گا، کیونکہ وہ کبھی نہیں مرتے. دیکھیے یہ مشی کب سے یہ مشی سنتے آ رہے ہیں. جتنی کتب احادیث ہیں اللہ نے، یہ حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں جس کا اللہ ہی خود ہی اس کا کہنے والا. اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے، کیونکہ پہلا بندہ بنایا ہادی بنا کے بھی، تو آدم سب سے پہلے آئے وہیں سے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے ہادی ہم نے بھیجے ان سب کو اس راستے سے گزارا میں نے. سب سے کہا کہ اس راستے کی مشی کرو، کیونکہ سن 61 ہجری میں یہی رسول کا نواسا شہید ہوگا. لہذا اپنے ہر نبی ہر ہادی کو جب اللہ نے بھیجا کہا کہ سنا ہوگا وادی میں نہیں ننگے پیر دکھلانا کہ دیکھو ننگے پیر چلنا یہ وادی مقدس ہے. یہاں آپ نے سنا ہوگا ہر نبی آئے کسی کے پیر میں چوٹیں آئیں، کسی کو پیر میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں آبلے آئے، کسی ہر نبی کے یہاں خون گرا پیروں سے. یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے پروردگار عالم کہ یہاں سے ہر نبی گزارے گئے، مشی کے ذریعے گزارے گئے، ننگے پاؤں گزارے گئے، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی وادی مقدس قرار دیا. جس طرح سے قرآن میں موسیٰ کے لکھا تھا موسیٰ اپنی نالہیں اتار تو یہ وادی مقدس ہے، یہ بھی وادی مقدس ہے، یہ کربلا مقدس ہے. یہاں بھی نبیوں کو جوتی پہننے کی اجازت نہیں. بس اس کڑی کی آخری بات، اب اس کا ثواب دیکھیں، ثواب تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس کی نشاندہی کرتا ہے امام میرا. امام جعفر صادق نے کہا، دیکھیں وہ امام تو بھائی ناصر خدا ہے نا، تو وہ جانتے ہیں کہ بھائی سب کے بس کی بات نہیں کہ بصرہ سے 500 کلومیٹر کی دوری طے کر کے کربلا آئے گا، انبار سے 100 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آئے گا، کوٹ سے 250 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آئے گا، بغداد سے 110 کلومیٹر کی دوری طے کر کے، ناصریہ سے 250 کلومیٹر دوری طے کر کے آئے گا، نجف سے 100 کلومیٹر. ہر کے بس کی بات نہیں، اس میں جذبہ ہے لیکن اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے. تو اب جہاں قرآن خاموش ہوتا ہے وہاں قرآن ناطق جو ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں 327 تک پیدل چلے، اس کے بعد آگے کچھ 212 تک چلے، کچھ 10 پول چلے آگے. اب امام کو اپنے چاہنے والوں کی کتنی فکر ہے. وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ تمہارا ایک قدم، صرف ایک قدم، ایک پول نہیں، صرف ایک قدم اس صراط مستقیم پر، چونکہ انسان کی معراج کو انہوں نے قرار دیا کربلا معلی کی
دہلیز کو. انسان کی کہا کہ رسول کی معراج تھی وہ 7واں آسمان، انسان کی معراج ہے کہ وہ چوکٹ پکڑ کے پہنچ جائے. لہذا اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تمہارا ایک قدم کافی ہے. ایک قدم کا ثواب یہ ہے کہ 1000 نیکیاں تم میں ایڈ کر دی جائیں گی، 1000 تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 1000 ڈگری تمہارے فضیلت کو اوپر کر دیا جائے گا. یہ صرف ایک قدم کی ہے. لہذا وہ لوگ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں جو 1452 پول طے کر کے نہیں آئے، کیونکہ ان کا ایک قدم بھی امام جعفر صادق کا ہے. امام موسی کاظم نے ایک قدم اور، کیونکہ استطاعت کی بات ہے نا. اللہ کبھی اپنے بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے وہ قابل ہی نہیں. اب امام موسی کاظم کہتے ہیں کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری استطاعت ایسی نہ ہو کہ تم کربلا مولا پہنچ سکو، پہنچ سکو. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل سچویشن ایسے ہو سکتے ہیں تمہیں ویزا نہ ملے، تمہاری صحت ایسی نہیں ہو سکتی کہ تم آ سکو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تمہارے گھریلو حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس کے بنا پر نہیں. تو کبھی گھبرانا نہیں، تم اپنے جگہ ایک کربلا بنا لینا، اپنے جگہ ایک کربلا بنا لینا، اپنے آنکھوں میں کربلا بسا لینا، اپنے دل میں کربلا کو بٹھا لینا اور اس کی مشی کر لینا. تم کو وہی ثواب پروردگار عالم دے دے گا. یہ تو لہذا ہم جو اس جوار میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو مشی کر کے آئے ہیں اور جنہوں نے ایک قدم بھی مشی کے لئے کر دیا ہے، پروردگار عالم اس کا کیا ثواب دیتا ہے، کیا ثواب دیتا ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ مشی جیسا کہ میں نے پھر دوہرا رہے ہیں، یہ عشق کی دوڑ تو ہے، لیکن ضرور قرآن اللہ کا یہ مطالبہ بھی ہے، لیکن یہ مطالبہ صرف اور صرف ان سے ہے جو اللہ کے بندے سب ہیں، رحمان کے بندے ہیں. جو نہیں آ رہے ہیں، نہیں آئے، اسی تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے جرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، تو جاہلیت میں ہے، وہ جاہل ہے، ان سے تکرار کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ رحمان کے بندے ہی نہیں ہیں تو ان سے کوئی تکرار کیا ہے. اب میری بات اس مشی کے سے یہاں پر ہوتی ہے. اب دیکھیں کیا ہے کہ پہلی مشی جو ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں کب ہوئی؟ 61 ہجری میں امام حسین شہید کر دیے گئے، اور 62 ہجری کے اربعین کے دن پہلی مشی طے کر کے ظاہر حسین یہاں جابر ابن عبداللہ. اتنا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ مدینے سے مشی کر رہے تھے. آپ یقین جانیں وہ کوئی اونٹ کی سواری سے نہیں چلا تھا، وہ پیدل چلا تھا. مشی تھی، وہ پہلی مشی تھی. اتنا وقت لگا کہ آتے آتے 40 کا دن آ گیا. یہی تو وہ مقام تھا 62 ہجری. دیکھیے یہ وہ مقام تھا جہاں امام حسین کا لاشا 3 دنوں تک اس کو کفن پڑا. ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے شہداء کو لے نہیں گئے. جناب حر کو ان کے قبیلے کے لوگ لے گئے. حبیب ابن مظاہر کی الگ قبر اسی لیے تو ہے کہ ان کے اسدی ٹرائب کا وہ ان کو لے گئے. الگ الگ لوگوں نے لیکن اس جلتی ہوئی ریتی پر چھوڑا کس کا؟ جگر بندے رسول. 3 دن تک لاشا. اور جب باجاز امام، جب امام زین العابدین نے 3 دن کے بعد غسل و کفن دے کے سارے شہداء کو دفن کر دیا ہے، اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک یہاں کوئی ظاہر نہیں، ایک خاموشی ہے.
اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ تیری غربت تیری اللہ سے دیکھی نہ گئی، اس نے ایک قوم بنائی تیرے ماتم کے لیے، قوم وہ قوم جو جیتی ہے تیرے غم کے لیے، آہ سوزا کے لیے، گریہ پیغام کے لیے۔